کہ جب آپ کی اتنی نہیں چلتی، آپ کے صوبے میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ بے یار و مددگار ہو، تو اس کرسی میں ایسا کیا مزہ ہے یار؟ چھوڑ دو نا وہ کرسی. وہ وزیر اعظم کی چلتی ہے یا نہیں وہ تو مان رہے نا، وہ تو ہیرو بنا ہوا ہے چاچا جی. وہ ادھر اپنے حلقے میں ہیرو بن کے کہتے کہ میرا کوئی لینا دینا نہ ہے، میں نہیں مانتا، لیکن ایک کام ہو رہا ہے. تو پھر تم کس کام کے لیے بیٹھے ہو؟ چھوڑو یہ کرسی، گھر جاؤ، گھر بیٹھو. بہت مزے ہیں اس کرسی میں. کیا اس کرسی میں اتنے مزے نہیں ہوں گے؟ اور جس مقصد کے لیے وہ کرسی استعمال ہو رہا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. قیدی نمبر 800 چور وہ کرسی کبھی رہا کرا نہیں سکتا، ایک ہی مقصد پہ پڑا ہوا ہے. تو سر میری ریکویسٹ ہے، یہ جذبات آپ چپ رہے. Who is she? میں نے اگر باتیں شروع کر دی تو شاید وہ لوگ آپ کو نہیں جانتے. ہم آپ کو بنیاد سے جانتے ہیں. ہم آپ کو بنیاد سے جانتے ہیں. ہم آپ کو بنیاد سے جانتے ہیں. لہٰذا چپ کریں ان کو. سر چپ کریں. یہ فالتو بک 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 یہ ختم بہت ہو گیا ہے. سنجیدگی پہ ہیں، مسئلے کا حل نکالیں. تو خاتون اپنی عزت خود رکھے. خاتون اپنی عزت خود رکھے. خاتون بک 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 کرے اور پھر مجھے بولے کہ نہیں کرو. سر بولنے دیں. سر اس اپنی باری میں بات کرو، بولنے دو ان کو. سر بولنے دو. ان کی عادت ہے سر. No woman talk to us like this. No woman talk to us like this. یار چھوڑو وہ بات. اوکے سر، اوکے. ان کو چپ کرا دیں. ان کو چپ کرا دیں. ان کو چپ ایکسپنج کر دو یار. ایکسپنج کر دو، چپ کرا دو. سر ایکسپنج کر دو، چپ کرا دو. میں تھوڑی بات کر لوں. سر ایکسپنج کر دو، چپ کرا دو. آپ تشریف رکھیں. نہیں میری بات پوری کرنے دیں نا. آپ نے کر لی ہے بات. اب کنٹروورسی میں. سر بات آتی ہے خواتین کی. سر خواتین کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر جو خواتین افغانستان سے آئے ہیں اور وہ باقاعدہ ویزا پہ آئے ہیں، وہ سر تعلیم یافتہ خواتین ہیں. نو پرسنل اٹیک. سر وہ تعلیم یافتہ خواتین ہیں. پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ اگر واپس افغانستان جائیں گے تو ادھر ان کو ذبح کیا جائے گا، ان کو ادھر مارا جائے گا. پلیز ٹیک یور سیٹ. کیا ہو گیا؟ آپ تشریف. کیا ہو گیا؟ سر کیا ہو گیا؟ کمنگ پرسنل. کیا ہو گیا؟ سر کیا ہو گیا؟ سر میں بہت سنجیدہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جب بھی سنجیدہ بات ہوگی ان کی یہ حالت ہوگی. پلیز ٹیک یور سیٹ ناؤ. کیا کہوں؟ کیا کہوں؟ ٹیک یور سیٹ. بولے کیا کہوں؟ بولے کیا کہوں؟ سر آئی اپالوجائز. ان کو بٹھا دو. سر آئی اپالوجائز. ان کو بٹھا دو. سر آئی اپالوجائز. ان کو بٹھا دو. ٹھیک ہے پلیز ٹیک. سر آئی اپالوجائز. ان کو بٹھا دو. سر مجھے پوری بات کرنے دیں گے. اپالوجائز کر کے صحیح ہوتا ہے. سر ان کو بٹھاؤ نا. اور بھی اپالوجائز پلیز. آپ کو بھی اپالوجائز. بیٹھ جاؤ. آپ تشریف رکھیں. سر ناصر بٹ صاحب کو بھی اپالوجی. بیٹھ جائے. اب سر بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ریگارڈنگ فیمیل آف افغانستان. جی وہ آپ بات کر چکے ہیں. نہیں کیا نا سر. اگر آپ کو یہ مسئلہ سنجیدہ نہیں لگتا بیٹھ جائیں گے. لیکن سر آپ تو ہمارے استاذ ہیں. یہ سب تو آپ سے ہم نے سیکھا ہے. نہیں آپ ہمیں یہ حق دیں گے کہ ہم مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. But don't criticize others. Don't criticize ladies and others. I never criticize I have anyone. expunged your words. I have already expunged, but ask them. Sir, ask the ladies and gentlemen to don't interfere. I will never ever talk to anyone. But please ask these ladies and gentlemen address the chair. Interfere. Okay. Don't address. Sir, میں سمجھتا ہوں اور ابھی تک سمجھتا تھا کہ پاکستان کے ہر کونے کے مسائل جہاں بھی آئے وہ سب کے ہو اچھے. ہمارے منسٹر آف لا افیئرز بھی آ گئے. ہم سر یہاں پہ اس سال 1 سال میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئٹہ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم تمام سینیٹرز یکجہ ہو کے اس کے لیے
بولتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اور معمول کی کارروائی کو سائٹ پہ بھی رکھتے ہیں, اور ہر کوئی اس پہ لڑتا بھی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, آج میں اکیلا لگ رہا ہوں. جہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے سر ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں. آج اس ملک کی عکاسی دیکھیں کہ ایوانوں میں یہ بات بھی نہ ہو, ایوانوں میں اس کا ذکر بھی نہ ہو. وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, صوبائی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پختونخوا میں ایک آپریشن شروع ہو چکا ہے جہاں پہ لوگ بے یار و مددگار, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں. آپریشن کے نام پہ ان کو بولا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر گاؤں چھوڑ کے باہر چلے جائیں. یہ پہلا پروسیس نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن جب پہلے ہوتے تھے تو اس میں کوئی حکومت اور ریاست ایک پیج پہ ہوتی تھی. یہاں پہ ایک حکومت, وفاقی حکومت بالکل سو رہی ہے. وہ ان کا رویہ ایسا ہے کہ پاکستان کے وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں شاید پختونخوا آتا ہی نہ ہو. دوسری طرف صوبائی حکومت یا ان لوگوں کا جو ادھر بیٹا نمائندہ ہے وہ کھلے عام نظام کے خلاف گھوم رہا ہے, آپریشن کے خلاف باتیں کر رہا ہے, آپریشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ادھر یہ ہمارے شکر ہے نظر میری پڑی پیچھے ہمارے قادری صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی اس پہ ذرا بات کر لیں کیونکہ یہ مسئلہ ہے آپ لوگوں کا. اور اگر پورا پاکستان اس پہ چھپے ہیں, بٹ صاحب آپ کے لیے بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں, ان کے لیے بھی, ان کو تو میں سمجھا لوں گا, آپ لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوگا. میں سمجھا لوں گا, میں یہ اس میں نظریاتی بات نہیں کر رہا, میں پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن پختون ادھر بیٹھے ہو ادھر بیٹھے ان کو سمجھانا آسان ہے, لیکن اٹک کے اس پر ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ان کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. نظریاتی اتفاق ہے, وہ پھر مسلم لیگ نون ہو, وہ پھر پی ٹی آئی ہو, پھر نظریاتی اتفاق ہے. پختون کے لیے نظریہ ایک ہے. آج وہ پختون بے یار و مددگار جو گھروں سے نکل رہے ہیں, وفاقی حکومت کا پتہ نہیں چل رہا, صوبائی حکومت کھلے عام ادھر جا کے کہہ رہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, وہ لوگ کیا کریں؟ سینٹ میں بات نہیں ہوئی. 90 سینیٹرز میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی سینیٹر, کیونکہ جب بھی یہ مسئلے ہوئے تو ادھر میں نے بھیڑ دیکھے, نہیں بلوچستان کا مسئلہ ہے کوئی بات نہیں ہوگی, ریل گاڑی پہ حملہ ہوا ہے کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی اور مسئلہ ہوا ہے کوئی بات نہیں ہوگی, سندھ کے پانی کا مسئلہ ہے کوئی بات نہیں ہوگی. آج یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے اس پہ کوئی ہے سینیٹرز جو کہیں کہ نہیں بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دو, یہ روزمرہ کی باتیں چھوڑ دو, اور کم سے کم یہ دن آپ ڈیڈیکیٹ کر لو اور ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلے کا حل نکال لو جن کو ٹیررزم, جن کا نہ ٹیررزم سے کوئی لینا دینا ہے, نہ ٹیررسٹ تھے نہ ٹیررسٹ ہے اور نہ کبھی ٹیررسٹ ہوں گے, جو عزت دار لوگ ہیں, گھر نہیں چھوڑتے, ان کو آپ تمبوؤں پہ بیچ رہے ہو. اور پھر صوبائی حکومت کا رویہ کہ وہ تمبو کا بھی کوئی فکر نہیں. اور عجیب لوگ ہیں, میرے یہ ادھر پارلیمانی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی عزت کرتا ہوں میں, بڑے, ہی از اے سن آف اے ویری گریٹ مین آف دا پی ٹی آئی. اپنے وزیر اعلیٰ کو سمجھا دیں